ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے سامنے بڑا خوبصورت ایک نمونہ، ایک ماڈل رکھا گیا ہے جو کہ اولاد کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے۔ لکھا ہے، تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ کن کے تابع رہا؟ ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح کی۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح رہا۔ کیا ضدی بن کر رہا؟ اپنی مناتا رہا؟ ہٹ دھرم بن کر رہا یا تابع دار بن کر رہا؟ تو کلام مقدس فرما رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے تابع رہا۔ تابع داری کا سبق کلام مقدس میں سے ہمیں بڑی خوبصورتی سے مل رہا ہے، اور خدا کا کلام تابع داری کے حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں سکھاتا ہے اور تابع داری کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور نافرمانی کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ پہلی بات، اگر ہم پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی سے 3 آیات پڑھیں تو لکھا ہے، اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرو، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ اسی طرح تابع داری، فرما برداری کے بارے میں امثال کی کتاب ہمارے سامنے سبق رکھتی ہے، اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا طوق بنا لے۔ یہ چلتے وقت تیری راہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور، تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے۔ اسی طرح کلسیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پولس رسول نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے فرزندو، ہر بات میں اپنے باپ اور ماں کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا خدا کا کلام جو فرما برداری کے بارے میں ہمیں سکھا رہا ہے۔ جس طرح یسوع مسیح اپنے والدین کا فرما بردار رہا، ان کے تابع رہا، ان کی بات مانتا رہا، ان کے حکم پر چلتا رہا، جیسا وہ سکھاتے ویسا وہ کرتا رہا۔ آج وہ ہم سے بھی
مخاطب اسی طرح ہے کہ ہم کس طرح اپنے والدین کے، اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے تابع رہتے ہیں۔ اگر ہم ماں باپ کے تابع رہتے ہیں تو بہت ساری خوشیاں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی خوشی جس کا وعدہ خدا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس لفظ کو سمجھے بھلا، تیرا بھلا، یہ ماں باپ کی ایک دعا ہے جو خدا کے ذریعے ہم سے کہی جا رہی ہے کہ اگر تو اپنے باپ کا یا اپنی ماں کا فرما بردار رہے گا، تیرا بھلا ہوگا، تیرا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، تجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو خدا سکھا رہا ہے کہ ہم کس حال میں چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنا برا چاہتے ہیں، اپنا نقصان چاہتے ہیں، اپنی ترقی نہیں چاہتے، اپنی زندگی کو دگنا نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر نافرمانی کریں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوبصورت بنے، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ گھر میں ہو نہ باہر ہو، نہ ہمارے کاروبار کو کوئی آنچ آئے یا نقصان ہو ہمارے کاروبار کا، تو ہمارے لیے ایک ہی پیمانہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی بننے کی کوشش کریں۔ یہ خدا کا کلام سکھا رہا ہے آج، اور اس کی مثال یسوع مسیح نے اپنی زندگی سے دی کہ کس طرح وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا۔ دیکھو، یسوع مسیح کی 33 سال عمر گنی جاتی ہے، لیکن وہ 30 سال تک اپنے والدین کا فرما بردار رہا، اور 3 سال اس نے منادی کی، اور اس میں بھی وہ فرما بردار رہا۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد اس نے فرما برداری چھوڑ دی، وہ اس وقت بھی فرما بردار رہا۔ بہت سارے لوگ ایک حوالہ دیتے ہیں پہلے معجزے پر کہ جب یسوع کانا گلیل میں گیا تو اس گھرانے کی، اس خاندان کی شادی کے اندر ضیافت میں مے ختم ہو گئے، اور سارا گھرانہ ڈسٹرب ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ بے عزتی ہو جائے گی۔ تو گھر والوں نے مقدسہ مریم سے کہا میں ختم ہو گئی، میں تو ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، کس بات سے کہ شاید، لیکن ماں کو احساس ہوتا ہے کہ بے عزتی اچھی چیز نہیں، بے عزتی کسی قسم کی بھی ہو اچھی چیز نہیں۔ تو اس بے عزتی کو سمیٹنے کے لیے ان کے دکھ کو محسوس کیا اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ان کی میں ختم ہو گئی۔ اب ایک دیکھنے والا سوال ہے کہ یسوع مسیح کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ یسوع مسیح اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ماں تجھے اور مجھے اس سے کیا، تجھے اور مجھے اس سے کیا؟ یہ ان کا معاملہ ہے، گھر والوں کا معاملہ ہے، آپس میں تھوڑی سی بات ہوئی ہوگی، لیکن پھر بھی بیٹے نے یہ الفاظ کہنے کے باوجود ماں کی بات کو مانا، ماں کی بات کو مانا، اس کی بات کو پانی دیا۔ ماں نے سمجھایا ہوگا، ماں نے سمجھایا ہوگا
یہ ہمارے رشتے دار ہیں، ان کی بے عزتی ہماری بے عزتی ہے۔ یہ ہمارے رشتے داروں کی طرح نہیں آج کی دنیا کے، ہم لوگ تماشا دیکھتے ہیں، کسی کا نقصان ہو جائے ہم تماشا دیکھتے ہیں، کسی کی پریشانی شادی میں ہو جائے ہم اس کا تماشا دیکھتے ہیں، بھلا کرنے کی بجائے ہم خوش ہوتے ہیں، کسی کے دکھ میں شریک ہونے کی بجائے اسے اور زیادہ دکھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ماں نہیں دیکھنا چاہتی۔ مقدسہ مریم نے کہا بیٹا نہیں، اور اسے یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ مقدسہ مریم کو یہ علم ہوا ہوگا، وہ جانتی ہوگی کہ یسوع کیا کر سکتا ہے، اس کا بیٹا کیا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مول تو لے کر نہیں آئے گا، بازار سے لے کر نہیں آئے گا، پیسے اس کے پاس اتنے نہیں ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے میں خریدے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی ماں کی بات کو مانا اور لوگوں سے کہا، نوکروں سے کہا کہ انہیں کہو کہ پانی سے بھر دے، پانی سے بھر دے۔ جو مٹکے رکھے ہوئے تھے نا اس میں پانی اس نے بھروا دیا، اور جب پانی بھرا گیا، منظر دیکھنے والا ہے یہ کہ پانی لوگ ڈالتے جا رہے ہیں اور کئی لوگ کونے میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا پاگلات، یہ کیسا ہے، میں ختم ہوئی ہے، یہ مٹکوں میں پانی ڈال رہا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جب اس پانی سے لبالب بھر گئے تو یسوع نے اپنا ہاتھ مٹکے کے اوپر یا اس کے اندر ڈالا اور وہاں سے ایسے کیا۔ پہلے کیا تھا، اس میں پانی تھا، جب اس نے ایسے نکالا تو اس کے ہاتھ میں کیا تھا، میں تھی، اور یسوع کا بھی چہرہ کھل گیا، اور جو برا سمجھ رہے تھے، تماشا سمجھ رہے تھے یہ کیا ڈرامہ کرنے لگا ہے، ان کے منہ بھی لٹک گئے۔ انہوں نے کیا، واہ کیا، تو یسوع نے کہا تقسیم کر۔ تو یہاں پر بیٹے نے ماں کی بات کو مانا، بیٹے نے باپ کی ماں کے حکم کو سر آنکھوں پہ لیا، رد نہیں کیا، تابعداری کی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہونا ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا امثال کی کتاب میں، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ جو اچھی مائیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی اولاد کے لیے پہلا سکول ہوتی ہیں، پہلا مدرسہ ہوتی ہیں، پہلی تربیت گاہ ہوتی ہیں۔ اور مائیں، اچھی مائیں اپنے بچوں کو بری باتیں نہیں سکھاتی، ان کی تربیت کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک معاشرے میں جانا ہوتا ہے، ایسے معاشرے میں جانا ہوتا ہے جہاں بہت سارے ان کے لیے سوال بھی ہوں گے، بہت سارے چیلنجز بھی ہوں گے، اور بہت ساری مشکلات بھی ہوں گی، بہت سارے دوست بھی ہوں گے اور بہت سارے دشمن بھی بن جائیں گے۔ اور ماں سکھاتی ہے کس طرح تم نے، کس انداز سے تم نے جواب دینا ہے، کس اخلاق سے کسی کو بولنا ہے۔ اگر ماں باپ اچھی تربیت دے اپنی اولاد کو تو کبھی وہ اولاد دکھی نہیں ہوگی، اور اسے پتا ہوگا کہ میں نے بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے اور چھوٹوں پر رحمت یا شفقت کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ اور جو کچھ تم بڑے کرتے ہو کئی دفعہ تمہاری اولاد دیکھ کر تم سے کرتی ہے، تمہاری اولاد بھی دیکھ کر ایسا کرتی ہے۔ اگر تم سخی ہو تو تمہاری اولاد بھی سخی ہوگی، اگر تم سخی ہو تو تمہاری اولاد بھی سخی ہوگی۔
اگر تم شرافت کا لبادہ پہنے ہو تو تمہارے بچے بھی شرافت شریف ہوں گے. اگر تم لڑاکے ہو تو تمہاری اولاد بھی لڑاکی ہوگی. اگر تم گالیاں بکنے والے ہوگے تمہاری اولاد بھی گالیاں بکنے والی ہوگی، کیونکہ وہ تم سے سیکھتے ہیں. ایک سیکھنا ہوتا ہے کتابوں سے اور ایک سیکھنا ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر کہ والدین گھر میں کیسے رہ رہے ہیں، ان کا آپس میں کیا سا سلوک ہے، یہ میاں بیوی کیسے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، یہ آپ سے سیکھتے ہیں. اگر آپ ایک دوسرے کے تابع ہیں تو اولاد بھی آپ کے تابع ہوگی، کیونکہ یہ آپ سے سیکھتی ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے تابع دار ہیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کے تابع ہو. اگر آپ اپنے والدین کے تابع نہیں ہوگے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے تابع نہیں ہوگی، دکھی کریں گے آپ کو. بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر لوگ صحیح طریقے سے اپنے بچوں کو تربیت جب صحیح طریقے سے تربیت نہیں دیتے نا تو پھر اس کا رزلٹ بھی دیکھتے ہیں، اور رزلٹ بھی دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی. جب تم اچھا نہیں کرتے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کیسے اچھا کرے گی، اور تم اپنی اولاد کے ساتھ اچھا کرو اور تمہاری اولاد تو ہمارے تابع رہے گی. اور تابع داری اگر میاں بیوی کے درمیان ہے تو اس کی تابع داری میں رہو، ساس بہو کی تابع داری میں رہو، بیٹا باپ کی تابع داری میں رہے، بڑوں کی تابع داری، استادوں کی تابع داری میں رہے، اپنے سپیریئرز کی تابع داری میں رہے. جس بھی محکمے میں کرتے ہو کام ان کے تابع رہو، جو بڑے ہیں آپ سے ان کے تابع رہو. تو یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہاری عمر دراز ہوگی اگر تم اپنے والدین کے تابع رہو گے. دراز سے کیا مراد ہے؟ دگنی ہو جائے گی. دگنی یہ نہیں کہ 20 سال ہے تو 40 سال ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ جب دکھ کے دن آتے ہیں، تکلیف کے دن آتے ہیں تو وہ لمبے ہو جاتے ہیں. تکلیف کم نہیں ہوتی تو دن لمبا لگتا ہے، ٹائم لمبا لگتا ہے، دن گزر ہی نہیں رہا. ایسے کہتے ہیں نا، دن تو گزر ہی نہیں رہا. خوشی کے لمحات جلدی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، خوشی کے لمحات جلدی جلدی ختم ہو جاتے ہیں. جب دکھ کے لمحات ہوتے ہیں وہ بہت دیر لگاتے ہیں، اور خوشی جلدی چلی جاتی ہے، اور غم جو ہے بہت سارے مصیبتیں ساتھ لاتا. ہم بہت ساری مصیبتیں اپنے ساتھ لاتا. غم سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، غم سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. یہ کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور بلڈ پریشر بھی ایک اچھی بیماری تو نہیں ہے، چاہے لو ہو جائے چاہے بڑھ جائے، وہ بھی تکلیف دہ آپ کے لیے ہوگا، جان لیوا ہے، اذیت آپ کو پہنچاتا ہے. جب بچے کوئی نقصان کرتے ہیں جو تابع دار نہیں ہوتے تو ان کی وجہ سے والدین اندر ہی اندر اپنے اندر ہی اندر گھلتے جاتے ہیں، دکھی ہوتے رہتے ہیں، اور نہ جانے کتنی بیماریاں اپنے آپ کو لگوا لیں. ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو پیسے دے کر بھی شفا نہیں پاتا، دکھی رہتے. تو اگر تابع دار ہوں آپ بھی خوش اور آپ کے والدین بھی خوش. اور جس اولاد سے، جس بیٹے سے، جس بیٹی سے اس کا ماں باپ خوش ہو وہ اس کی آنکھوں کا تارا بنتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ حج پہ جانا ہے، لیکن کئی
باتیں ایسی ہیں، حج کہاں کرنا ہے؟ حج تو آپ کے گھر میں ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو صحیح طریقے سے سنبھال لو، ان کی تابع داری کر لو، ان کے دکھ میں شامل ہو جاؤ، تو آپ کا یہ حج ہی حج ہے، حج ہی حج ہے۔ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اپنے والدین کے ہمیشہ تابع رہو، اور جو تابع نہیں رہتے کلام اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ اگر ہم خروج 21 باب پڑھیں تو لکھا ہے، جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی طور پر مار ڈالا جائے۔ یہ پہلے یہ ہوتا تھا، جو اپنے باپ اور ماں کو پر لعنت کرتا ہوتا تھا نا، اور پتہ چلتا تھا کہ اس نے ماں اور باپ پر لعنت کی ہے، تو اس کو قتل کیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ اگر ہم اسی طرح ایک اور حوالہ پڑھیں تو اس میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے، تثنیہ شرح اس کے 21 باب میں لکھا ہے، ذرا غور سے سننا اس کو۔ اگر کسی آدمی کا نافرمان اور سرکش بیٹا ہو، کلام میں کیا لکھا ہے، شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں حکم ذرا سننا۔ ہم لوگ تو شکر ہے کہ ایسے نہیں ہیں، لیکن اس وقت کے جو موسیٰ نے حکم دیا تھا شریعت میں وہ سنو ذرا، اور خدا نے کہا تھا، یہ لکھا ہے، اگر کسی آدمی کا نافرمان اور سرکش بیٹا ہو جو اپنے باپ کا حکم یا اپنی ماں کا حکم نہیں مانتا اور وہ اس کی تادیب کرتے ہیں پر وہ ان کی نہیں سنتا، تو اس کا باپ اور اس کی ماں اس کو پکڑے اور اس جگہ کے پھاٹک پر شہر کے بزرگوں کے پاس اسے باہر لے جائیں، اور وہ دونوں شہر کے بزرگوں سے کہیں، یہ ہمارا نافرمان اور سرکش بیٹا ہے جو ہمارا حکم نہیں مانتا اور پیٹو اور شرابی ہے۔ تو شہر کے سب لوگ اس کو سنسار کریں یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور تو اس شرارت کو اپنے درمیان سے دفع کر تاکہ کل اسرائیل سنے اور خوف کھائے۔ یہ کیوں سزا دی جاتی؟ نافرمان اور ضدی بیٹے کو یہ کیوں سزا دی جاتی تھی کہ اسے پتھر مار مار کر مار دیا جائے؟ اس لیے تاکہ اسرائیل کے اندر خدا کا حکم جو دیا گیا ہے، 10 احکام میں سے یہ ایک حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو نہیں کرتا تھا اس کو یہ سزا دی جاتی تھی کہ اس سے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، دوسرے لوگ اس سے سبق سیکھیں کہ اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنی ہے اور ان کے فرما بردار رہنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہی ہے، موت کے برابر ہی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ اگر گھر کے اندر کوئی ایسا بچہ پایا جائے جو ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ان کو کچھ نہ سمجھے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اسے آگ کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، اپنے رشتوں سے آگ کر دیتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ اس گھر میں وہ آئے۔ وہ اپنا تعلق اس سے ختم کر لیتے ہیں، اور یہ اخلاقی طور پر ایک طرح کی موت ہوتی ہے۔ جس کو باپ کہے یا ماں کہے کہ یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی نہیں، نہ وہ اخلاقی طور پر رشتے میں قائم رہتا ہے اور نہ وہ دنیاوی طور پر دولت میں یا ان کی جائیداد میں حصے دار رہتا، وہ اس کی ایک موت ہوتی ہے۔
لیکن کئی ضدی بچے، کئی خود غرض بچے، کئی لالچی بچے اپنے ماں باپ کی اس بات کو بھی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، چلا جاؤں گا، چھوڑ دوں گا گھر، بڑے ہیں لوگ باہر مجھے سنبھالنے والے۔ لیکن یہ خبر انہیں نہیں ہوتی باپ سے زیادہ اور ماں سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا، اور یہ دونوں ایسے پیار کرتے ہیں جن کی کوئی شرط نہیں ہوتی، وہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھتے، وہ بے لوث پیار کرتے ہیں۔ اور بے لوث پیار کرنے والوں کے لیے اگر آپ کے دل میں تابع داری یا فرما برداری نہیں تو یہ ایک بہت بڑی سزا ہے جو آپ کے لیے ہو سکتی ہے کہ جب آپ سے رشتے اور ناتے توڑ لیے جائیں، منہ موڑ لیا جائے۔ جب کسی سے منہ موڑ لیا جائے یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی کہ میرا باپ یا میری ماں میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ لیکن ان کو اس راہ پر لانے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آج سے اپنے بچوں کو ہم تابع داری سکھانا شروع کریں۔ جو نمونہ ہم آج دیں گے، جو نمونہ آج دیں گے کل وہ فالو کریں گے۔ اگر ہم اگنور کرتے رہے، اگر بچے نے یا بیٹے یا بیٹی نے کوئی غلطی کی، اگر ہم اگنور کرتے رہے، لاپرواہی کرتے رہے، آنکھیں چراتے رہے تو بچے خراب ہوتے جائیں گے، بچے خراب ہوتے جائیں گے۔ لیکن آپ کی نظر بہت تیز ہونی چاہیے، اپنی اولاد پر بہت تیز ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے اچھے بچے چاہتے ہیں اور تربیت کے بچے چاہتے ہیں تو پھر یہ بہت سارا ضروری ہے، کیونکہ اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ، اپنے دل پر باندھے رکھ۔ یہ ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے سبق۔ اپنے گلے کا توق بنا لیں، جس طرح آپ تویز نہیں بناتے، گلے میں ڈال دیتے ہیں لوگ تویز، اس تویز بنا لو اپنے گلے کا، اس کے اندر لکھو، اس تویز کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا بڑوں کی عزت کیسے کرنی، غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، دکھیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہمدردی کس کس سے کرنی ہے، اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اس تویز کو اپنے اندر رکھو، اپنے گلے میں رکھو، اور چلتے وقت تیری رہبری، چلتے وقت تیری کون کرے گا؟ ماں کی تربیت، ماں کی تعلیم تیری رہبری کرے گی۔ اگر ماں نے سکھایا ہوگا جھوٹ نہیں بولنا تو وہ جہان کی کوئی بھی چیز آ جائے اس کے سامنے، کتنی سے بڑی مشکلات کیوں نہ آ جائے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ اس کی رہبری کرے گی۔ اور سوتے وقت تیری نگہبانی، اگر تو سویا ہوا بھی ہے نا پھر بھی تیری نگرانی کرے گی، کیونکہ ماں نے یہ کہا ہے۔ ماں بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ سکھاتی۔ میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اس ڈرامے میں ایک چھوٹی بچی ہے اور اس کی ماں، اور وہ اپنی دادی کو تھوڑا سا برا بھلا کہتی ہے، بیٹی جو ہے، بچی جو ہے اپنی دادی کو برا بھلا کہتی ہے، تو ماں کہتی ہے یہ تم غلط کر رہی ہو، اس سے معافی مانگو، اس سے معافی۔ بچی کہتی ہے نہیں، یہ ہمیں تنگ کرتی ہے، ہمیں یہ کرتی ہے، یہ میرے باپ سے ایسا کہتی ہے، یہ میری ماں کو ایسا کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ ہمیں کہتی ہے، تجھے تو نہیں کہتی، ہمیں کہتی ہے تجھے تو نہیں کہتی، تو تم اس سے معافی مانگو، وہ تم سے بڑی ہے۔ ماں سبق دے رہی ہے کہ تیرا فرض یہ ہے کہ تو اس کی تابع داری کر، تو اس حکم کو مان جو میں تجھے سکھا رہی ہوں۔ اور کئی جگہوں پھر یہ بات بتاتی ہے کہ میری ماں نے یہ کہا، میری ماں نے یہ کہا، میری ماں نے یہ کہا، یعنی جو بھی اچھائی کی باتیں ہیں وہ دنیا کو بتاتی ہے کہ میری ماں یہ کہتی ہے،
کہ کسی کو تکلیف نہ دو۔ میری ماں یہ کہتی ہے کسی غریب کو دیکھو تو اس کی مدد کرو۔ میری ماں یہ کہتی ہے کہ سڑک پر آندھا کراس کرنے کے لیے سڑک پر کھڑا ہو تو ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پار کرو۔ یہ میری ماں کہتی ہے کہ جب چرچ میں جاتے ہو تو جوتا باہر رکھو۔ میری ماں کہتی ہے یہ دیکھو کتنی ساری باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، اسی لیے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی۔ کون؟ ماں کی تعلیم اور تربیت آپ سے باتیں کرے گی۔ تو آج میرے عزیزو ہم نے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے، کئی دفعہ ہم باپ اور ماں کی بات کو اگنور کر جاتے ہیں، لیکن جو مائیں اور جو والدین، جو باپ اپنے خاندان کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ اچھی طرح سے اپنے بچوں کو تربیت دیں، اچھی تربیت دیں، ایسی تربیت نہ دیں جس سے لوگ برا سمجھیں یا آپ کے نام کو داغ لگے، آپ کے گھر کو داغ لگے، آپ کے خاندان کو داغ لگے، ایسی تربیت نہ دو۔ اور آج کے کلام میں بڑا خوبصورت یسوع مسیح کا بیان ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ کن کی نظر میں؟ خدا کی نظر میں بھی اور انسانوں کی نظر میں بھی وہ ترقی کرتا گیا۔ لوگ اچھا سمجھنے لگے، خدا تو اسے سمجھتے ہی تھا، لیکن زمین پر اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے ہیکل میں رہنے والے لوگ، اس کے ساتھ عبادت خانوں میں آنے جانے والے، ملنے ملانے والے سارے یسوع سے خوش تھے، کیونکہ وہ اچھی باتیں سکھاتا تھا، اچھی باتیں بتاتا تھا، اور جو ماں نے اس کی تربیت کر رکھی تھی اس کو وہ پانی دے رہا تھا کہ میری ماں مجھے کیا سکھا رہی ہے، اور اس نے تابعداری کا پھل اس جہان سے پایا۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس لائق بنائے کہ ہم خود بھی تابعدار رہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کا سبق دیتے رہیں، تاکہ ہماری اولاد بھی تابعداری کے اس حکم کو مانے اور تسلیم کریں اور کوشش کریں کہ اس پر چلتے رہیں، اور اپنی آنکھیں بند نہ کریں بلکہ کھلی رکھیں، تاکہ تابعداری ہم ایک دوسرے سے سیکھیں، اپنا نمونہ دیں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔